اسٹیج پر جلوہ فرما رونق بزم استاد اساتذہ ماہر علوم رضویات حضرت تیغ زمان حضرت اللہ حضرت مفتی سرفراز احمد برکاتی معتزلہ العالی اور دیگر علماء کرام، سادات کرام، حاضرین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی فتح لأولیائہ ابواب الوسائل وأجرى على أيديهم الكريمة أنواع الفضائل، فمن اقتدى بهم نال من الله سبحانه وتعالى جميع الفضائل، ومن حاد عن طريقهم انتكس وصار من أهل الرذائل، ومن تمسك بأذيالهم أفلح وأدرك فخر الفضائل، والصلاة والسلام على نور الوحدانية وطلعة شمس الأسرار الربانية وبهجة قمر الحقائق الصمدانية وعرش حضرة الحضرات الرحمانية سيد الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين الذي من قال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد المصطفى شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى ورحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المرضيين والتابعين المعظمين، لا سيما على قدوة المجتهدين الإمام الأعظم أبي حنيفة نعمان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وعلى سائر أئمة الملة والدين والمحدثين الكاملين والعلماء الربانيين والأولياء الكاملين الواصلين إلى رب العالمين، لا سيما على قدوة الواصلين إمام المشتاقين شمس العارفين بدر الكاملين محي الدين نبي محمد سيدنا عبد القادر الحسني الحسيني الجعفري الجيلاني رضي الله تعالى عنه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم،
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، المدد شیئا للہ، المدد شیئا للہ، المدد شیئا للہ۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمایا اور ہمیں اہل سنت میں پیدا فرمایا اور سچے راستے پر قائم رہنے کا ہمیں عزم، حوصلہ، ارادہ و توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا شکر ہے، بے شک اللہ نے ہمیں ہدایت سے مالا مال فرمایا، اور ہدایت یہ اللہ کی نعمت ہے، ہمارے اور آپ کے دولت سے، محنت سے کمانے والی چیز نہیں ہے، محض اللہ کی رحمت سے ملنے والی چیز ہے۔ این سعادت بزور بازو نیست تا نبخشد خدائے بخشندہ، یہ انسان اپنے قوت بازو سے حاصل کر نہیں سکتا، ہاں خدا جو بخشنے والا مہربان ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ بے شک اللہ کے بخشنے سے یہ نعمت ہمیں میسر ہے، اللہ کے عطا سے یہ نعمت میسر ہے، اب ہمیں اس کی حفاظت ہم پر ضروری ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے عقیدے کی، اپنے اخلاق و کردار کی، اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرتے رہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی رضا جوئی میں زندگی کو تمام کرتے چلے جائیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اور علامہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وفائے مصطفیٰ سرایت کر جاتی ہے انسان کے قلب و جگر میں، اور وفائے مصطفیٰ کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے انسان کے اخلاق و سیرت و کردار میں، تو اللہ تبارک و تعالی اسے اس وفا کے صلہ میں ایسا علم و ہدایت کا پیکر بنا دیتا ہے، ایسا منبع فیض و رحمت بنا دیتا ہے کہ زبان سے اس کی نکلنے والا جملہ خدا پورا فرما دیتا ہے، زبان سے نکلنے والا جملہ پورا ہوتا ہے، اور وہ حکم جس کو دیا جاتا ہے، بسا اوقات کوئی بندہ خدا کا ہوتا ہے جو انسان ہی ہوتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، بسا اوقات جمادات پر حکم ہوتا ہے، بسا اوقات ہواؤں پر حکم ہوتا ہے، بسا اوقات پانیوں پر حکم ہوتا ہے، بس بات اتنی ہے وفائے مصطفیٰ میں سرشار جو بندہ ہے، زبان سے اس کے جملہ نکلتا ہے، خدا اس حکم کو جاری و ساری فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت خاصہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ربانیہ میں سے ہے کہ اللہ کا جو بندہ
مصطفیٰ کا وفادار ہو جاتا ہے، مصطفیٰ کے دل میں اور ان کے محبت کو اپنے دل میں اور اپنے مقام کو، اپنی محبت کو، اپنے لیے دعا کا جو مقام ہے وہ مصطفیٰ کے دل میں اگر اس نے بنا لیا تو خدا کی رحمت اس پر ایسی عام ہوتی ہے کہ قیامت تک کے نام ملتا ہی رہتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ آپ اگر اللہ کے انعامات کے حقدار بننا چاہتے ہو تو کسی اللہ والے کے دل میں اپنا مقام بنا لو، کسی اللہ والے کے دل میں اپنا مقام بنا لو۔ وہ اللہ والے کا دل کیا ہوتا ہے؟ 70 سے زائد دفعہ اللہ تعالی ہر روز قلب عارف پر نگاہ رحمت فرماتا ہے، اور اس وقت جب خدا نگاہ رحمت فرمائے خاص اس وقت پر اس عارف کے قلب میں اس بندے کی محبت بس جائے تو جو انعام کی برسات ہے اس کے چھیٹے اس پر بھی میسر آ جائے۔ اولیاء کے دل میں محبت آ جانا، اولیاء کے دل میں اپنا مقام آ جانا رحمت الہی کے پا لینے کی دلیل ہے۔ تو خدا کی قسم مصطفیٰ کے دل میں جس کا ذکر آ جائے، مصطفیٰ کے دل میں جس کی محبت آ جائے وہ خدا کی رحمتوں کا حقدار ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا غداً لأعطین الرایا رجلا يحبه اللہ ورسولہ ويحب اللہ ورسولہ، کل میں ایسے کو جھنڈا عطا کرنے والا ہوں۔ وہ کون سا جھنڈا ہے؟ وہ جھنڈا ہے جو خیبر کا جھنڈا کہا جاتا ہے، یہود کی ساری طاقتوں کو پامال کرنے کا جھنڈا ہے، یہود کے سارے اٹھنے والے شوشوں کو پیروں تلے کچل دینے کا جھنڈا ہے، حق کے علم برداری کو عطا کرنے کا جھنڈا ہے، نصرت دین کا جھنڈا ہے جو حضرت مولا علی کے حوالے ہے۔ سرکار فرماتے غداً لأعطین الرایا، میں یقیناً کل ایسے کو جھنڈا دوں گا۔ لأعطین الرایا فرماتے تاکید کے ساتھ میں کل یقیناً ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا۔ نعمت کیا ہے، عظمت کیا ہے، مقام کیا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ وہ بہادر ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ طاقتور ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ہزاروں پر بھاری سورما ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ دولت اور شہرت میں سب سے بڑا مقام رکھتا ہو، یہ الگ مسئلہ ہے، یہ سارے مسئلے الگ طرف ہے، حمایت مصطفیٰ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اور فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ وہ بہادر ہے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ شجاع ہے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ ہے، یقیناً سب کے جامع ہیں، مگر وہ وصف عنایت فرمایا، وہ شان عنایت فرمائی، وہ راز کو ظاہر فرمایا یحبہ اللہ ورسولہ، خدا جس سے محبت فرمائے، خدا کا رسول جس سے محبت فرمائے، وہ خدا سے محبت فرمائے، خدا کے رسول سے محبت فرمائے۔ سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، ہاں علی ہے، وہ علی ہے، علی ہے۔ نعمت کیا ہوتی ہے؟ وہ انوار و تجلیات کا جب حصہ اترتا ہے تو کیسے اترتا ہے؟ انسان کا سب سے بڑا زیور، سب سے بڑا جوہر، سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ خدا و رسول اس سے راضی ہو جائے۔ راضی ہونا تو راضی ہونا یقیناً ہے، اور پھر انعام یہ ہے کہ خدا و رسول ان سے محبت فرماتے ہیں۔
اور محبت کا ایسا مژدہ جہاں فضا سنایا کہ فتوحات تو بہت ہوئے ہیں، اسلامی لشکروں نے فتح کے جھنڈے تو بہت گاڑے ہیں، کبھی تو ایسے جھنڈے لہرائے گئے ہیں کہ جہاں تصور بھی نہیں کیا جاتا، ہر جگہ پر اسلام کی عظمت کے جھنڈے لہرائے گئے، مگر جب اس جھنڈے کو دینے کی بات آتی ہے، حضرت فاروق اعظم ناطق بالحق والصواب، امیر المومنین، خلیفہ برحق، آپ فرماتے ہیں مجھے کبھی حکومت کی خواہش نہیں ہوئی، لالچ نہیں تھی، مگر اس دن میری خواہش تھی کہ کل جھنڈا مجھے عطا کیا جائے۔ جھنڈا ان کو نہ ملنا ان کی شان کی کمی نہیں ہے، وہ مسلمات ہیں کہ ان کے مرتبے بلند و بالا ہیں، حق ہے، قیامت تک کے حق ہے۔ یہ خاص اعزاز ہے، یہ خاص انعام ہے، یہ خاص خصوصیت ہے، خصائص کا ایسے جامع بنایا جانا کہ نظیر قیامت تک کے ڈھونڈنے سے نظر میں نہ آئے۔ حضرت مولا علی کو جب جھنڈا عطا فرمایا گیا، سرکار فرماتے ہیں لیس بفرار، وہ پیٹھ دکھانے والا نہیں ہے، وہ بھاگنے والا نہیں ہے، وہ کیسا ہے جب رن میں میدان میں اترتا ہے، حل میں مبارزین کی صدا بلند کرتا ہے تو رسول پاک دعائیں دیتے ہیں کہ مولا میرے علی کا حامی و ناصر ہو۔ آج معاذ اللہ حضرت مولا علی کی شان میں تنقیص کا پہلو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے پرائے سب اس دہلیز پر جا رہے ہیں جہاں تنقیص مولا کائنات کا دروازہ کھلتا ہے اور حرمہ نصیبی کا دروازہ کھلتا ہے، اور اپنے آپ کو دنیا و آخرت میں مطعون و محروم کرنے کا دروازہ کھلتا ہے۔ دعویٰ کرنے والا لکھتا ہے کہ کسی جنگ میں حضرت علی نے کوئی حصہ نہیں لیا، خیبر ہو کہ خندق ہو، بدر ہو کہ احد ہو، جو بھی ہو، یہ سب قصے من گھڑت کہانیاں ہیں شیعہ کے جو اہل سنت کی کتابوں میں آ گئے۔ عقل کے اندھے اگر حضرت علی کا مقام سمجھ میں نہیں آتا ہے تو حضرت صدیق سے پوچھ کہ فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادہ۔ خندق کی بات آئی تو ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے سناتا ہوں۔ آج حضرت علی کی دفاع میں بہت کم زبانیں کھلتی ہیں، بے شک صحابہ کا دفاع بھی ہمارا فرض عین ہے، ایسے ہی اہل بیت کا دفاع بھی ہمارا فرض عین ہے۔ حضرت علی کو خندق کی جنگ میں نہیں لڑنے والا بتاتے ہیں کہ حضرت علی نے خندق کی جنگ میں کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا، معاذ اللہ۔ افسوس کا مقام ہے وہاں بھی ڈوب اور اپنی قسمت پر کہ یہاں بھی نامراد ہے وہاں بھی نامراد ہے۔ ارے خندق کی گواہی تو مصطفیٰ نے عطا فرما دی، 1400 سال بعد آ کے تو دعویٰ کرے تو کیا قابل قبول ہوگا؟ 1400 سال پہلے مصطفیٰ نے وہ دعویٰ کیا کہ قیامت تک کے دعا جاری و ساری ہوگی۔ جب مدینہ مبارکہ کے اطراف خندق کھودی گئی، عمرہ پر جانے والے لوگ خندق کے علاقے کی زیارت کرنے ضرور جاتے ہیں۔
وہیں ایک غار ہے، اسی سے متصل انہی پہاڑوں سے ہٹ کر کے تھوڑا سا اس طرف غار ہے جسے غار سجدہ بھی کہتے ہیں، کہف بنی حرم بھی کہتے ہیں۔ سرکار نے وہاں طویل سجدہ فرمایا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آیات ہائے عذاب کو نازل فرمایا تھا تو سرکار نے دعا فرمائی تھی، تو پھر مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا معاملہ مصطفیٰ کے حوالے فرما دیا۔ بہرحال وہیں جب جائیں گے تو آپ دیکھیں گے، جو بھی عمرے کو جائیں گے تو وہاں پتہ چلے گا کہ خندق کیا ہے۔ آج وہاں مسجدیں بنا دی گئی ہیں، جہاں جہاں جس کا خیمہ تھا وہاں پر مسجدیں بنا دی گئی ہیں۔ ایک مسجد حضرت علی کی بھی ہے۔ تمہارے ابا جو وہاں پر وہابیزم کو سب سے پہلے لانے والے، وہ اس کو مٹا نہیں سکے۔ تمہاری کیا بساط ہے کہ ذکر علی کو مٹا دے؟ ہمارے دم میں جب تک دم ہے، جسم میں جب تک کہ خون کا قطرہ جاری ہے، علی علی ہی کہتے رہیں گے، ہر قطرہ علی علی ہی بولتا رہے گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خندق کے میدان میں ہیں۔ بہت لمبی چوڑی گہری خندق کھودی گئی تھی۔ محاصرہ کفار قریش نے کر لیا، کوشش کر رہے تھے، جگہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کدھر سے اسے پھلانگنے کا موقع ملے، کہیں سے تو موقع مل جائے، یہ سوچ کر کے کوششیں کی جا رہی تھی۔ اس زمانے میں بھی بڑے سورما جنگی ہنر کے اعتبار سے بہت تھے، مگر ہر کوئی اس خندق کو پھلانگ نہ سکا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ تین لوگوں نے اس کو پھلانگا۔ ایک عمرو ابن عبد ود، دوسرے حضرت خالد ابن ولید، تیسرے اکرمہ بن ابو جہل۔ یہ تین شخصیتوں نے خندق کو پھلانگا۔ ابھی حضرت خالد ابن ولید نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اکرمہ بن ابو جہل نے بھی ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور مصطفیٰ پیارے کی بارگاہ میں ایسی امان پائے اور ایسا مقام پایا۔ حضرت خالد ابن ولید کو تو یہ کہا سیف من سیوف اللہ، فرمایا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ مگر ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ آپ امان مصطفیٰ کی پا گئے، آپ وہ وقت ابھی نہیں تھا کہ آپ نے کلمہ پڑھ کے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، مگر آپ اپنے قوم کی حمایت میں، اپنے قبیلوں کی حمیت میں آپ لوگ نکل چکے تھے، مگر پھلانگنے والے تین تھے، تین لوگ پھلانگے۔ سب سے پہلے عمرو ابن عبد ود نے پھلانگا، اس کے بعد حضرت خالد ابن ولید، اس کے بعد حضرت اکرمہ بن ابو جہل۔ بعد میں اسلام قبول کر لیا، اس لیے ہم ان کا نام ادب و احترام سے لیتے ہیں۔ وہاں پر آپ دونوں تین لوگوں نے پھلانگا، تو یہ دو لوگ بھی تھے، مگر آگے بڑھ کر کے عمرو ابن عبد ود نے دعویٰ کیا، مقابلے کا چیلنج کیا، جسے مبارزہ کہتے عربی زبان میں۔ پرانے قدیم جنگوں کا جب ملاحظہ کیا جائے گا، جو حالات ہوتے تھے، ایک جنگ ہوتی تھی دونوں لشکروں کا، عام جنگ ہوتی تھی کہ پورا لشکر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتا تھا، جنگ ہوتی تھی، یہ عام حملہ ہوتا تھا۔ مگر دونوں لشکر جب آمنے سامنے ہوتے تو ہر لشکر کا بڑا جو بہادر ہوتا تھا، جو بہت بڑا سورما ہوتا تھا، لشکر سے باہر نکل کر کے اپنے لشکر کے طاقت و حوصلہ و ہمت و ہنر کا روب آنے والے لشکر پر ڈالنے کے لیے مقابلے کا چیلنج کرتا تھا۔ حل میں مبارزن پکارا کرتا تھا، ہے کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے والا آ جائے، ہے کوئی جو مقابلے کے لیے آتے۔ تو جنگ ہوتی ہے، یہ ایک ون مین ٹو ون مین جنگ ہوتی تھی، ایک کے ساتھ ایک کا مقابلہ ہوتا تھا، پھر یہ ایک دوسرے میں جس کا بھی غلبہ ہوتا تھا اس کے لشکر کا وہاں پر اہم حصہ مانا جاتا، غلبہ مانا جاتا تھا۔ بہرحال یہ طریقہ رہا ہے قدیم جنگوں کا، اسی طریقے سے میدان جنگ کے اصولوں میں سے ایک جنگ کا اصول رہا ہے کہ مبارز کا طلب کرنا میدان جنگ کا ایک حصہ بنا رہا۔ عمرو ابن عبد ود نے بھی آ کر کے جب للکارتا ہے کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے والا، تو مصطفیٰ پیارے کے سارے صحابہ جلوہ فرما ہے، ہر کوئی بیتاب ہے، مگر مصطفیٰ پیارے کی نظر انتخاب پڑتی ہے تو وہ فاتح خیبر حضرت علی مرتضیٰ پر پڑتی ہے۔ آپ انہیں بلاتے ہیں،
اپنے سر کا امامہ اتارتے ہیں، امامہ باندھتے ہیں اور اپنی تلوار عطا فرماتے ہیں۔ اب حضرت مولا علی کس شان سے نکلتے ہیں اور آپ میدان میں نکل کر کے مقابلے کو پکارتے ہیں، اے تو آؤ۔ جب مقابلہ ہوتا ہے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ دھول اڑی، اب بعد میں جب دھول چھٹی تو دیکھا کہ ایک دو ٹکڑے پڑا زمین پر ہے اور ایک مسکراتا ہوا پیرا خدا اور رسول کا شیر نظر آ رہا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کا جب اس کو مقابلے کا چیلنج قبول کرنا اور مقابلے کے لیے للکارنا مصطفیٰ پیارے کو اتنا پسند آیا، کیا فرماتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبارزة علی بن ابی طالب لعمر بن عبد ود یوم الخندق افضل من اعمال امتی الى یوم القیامہ۔ مستدرک علی الصحیحین کی حدیث ہے، امام حاکم روایت فرماتے ہیں، جلد رابع ہے، حدیث کیا ہے؟ خندق کے دن میرے علی کا مبارزہ کے لیے مقابلے کے لیے للکارنا میری امت کے قیامت تک کے تمام عملوں پر بھاری عمل بنا دیا۔ سرکار فرماتے ہیں میری امت کے قیامت تک کے جتنے عمل ہوں گے وہ سارے عمل ایک طرف ہے، خندق کے موقع پر علی کی للکار ایک طرف ہے، علی کا میدان میں اترنا ایک طرف ہے، مصطفیٰ کی شہادت تو ہے کہ علی کا خندق میں میدان میں اترنا ایسا عمل ہے کہ قیامت تک کے امتیوں کے عمل کی برابری وہ نہیں کر سکتے اس ایک عمل کی۔ آج 1400 سال بعد کوئی کہتا ہے کہ علی خندق میں نہیں تھے، جھوٹا ہے، لعنتی ہے۔ حق یہی ہے کہ حق بدست حیدری کر رہا۔ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب کی شان کو بلند فرمایا، بغیر اعلان کے دے دیتے، جھنڈا دینا تھا فتح و نصرت کا تو بغیر اعلان کے دے دیتے، کس کو کیا اعتراض تھا؟ نہ پہلے نہ اب نہ جب نہ کب نہ تب، کچھ نہیں۔ سارے صحابہ تو سرکار کی عطا پر نظر جمائے رہتے ہیں، وہ جسے نواز دے یہ ان کا کرم ہے، وہ جسے عطا کر دے یہ ان کی عطا ہے۔ تعرض کون کرنے والا ہے؟ وہاں وہ دربار ایسا ہے، امید تو سب لگاتے ہیں اور سب کا حق ہے، امید لگانا سب کا حق ہے، نوازنا ان کا حق ہے۔ جسے چاہتے ہیں فاتح خیبر بناتے ہیں، جسے چاہتے ہیں صدیق اکبر بناتے ہیں، جسے چاہتے ہیں فاروق اعظم بناتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ذوالنورین غنی سخی بناتے ہیں۔ حضرت مولا علی کی آنکھ آئی ہوئی ہے، آنکھ میں تکلیف ہے، آنکھ کھل نہیں رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جب صبح ہوئی، روایات اتنی ہیں، امام النسائی نے خصائص شریف میں اس قدر اس روایات پر بہت ساری سیر حاصل گفتگو ہماری درس خصائص میں موجود ہے، انہوں نے کثیر روایات کو خصائص میں روایت فرمایا ہے۔ خصائص علی میں اس باب سے متعلق کثیر روایات کو ذکر فرمایا اور بہت اعلیٰ درجے کی روایتیں ہیں۔ خندق میں جو سرکار مولا علی کی جنگ میں شامل ہونے کی روایت ہے وہ بھی چھوٹی موٹی روایتیں نہیں، ابھی جو میں نے پڑھا اسی سے متصل ایک اور روایت ہے، اس کے بعد امام حاکم نے حدیث کی سند کے اعتبار سے حکم بیان کر دے صحیح الاسناد، حدیث صحیح الاسناد ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ بھئی علی کے چاہنے والے من کی لگی بات بول دیتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے کہ جو دعویٰ جھوٹا کرتے ہیں اور اپنی بول دیتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں تو حق کا وہ دریا بہتا ہے کہ ہر قطرہ حلق کا
حق کا علم بردار بن کے نکلتا ہے، اور حق کے دلیل کا ایسا کوہ ہمارا ہوتا ہے کہ دنیا دیکھ کر کے تصور میں لا نہیں سکتی ہے کہ اللہ نے اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں پر کیسا انعام فرمایا۔ حضرت مولا علی کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ مولا علی کی شان بیان کرنا یہ مصطفیٰ پیارے کی سنت کریمہ ہے۔ مولا علی کی شان میں آیتوں کو اتارنا یہ خدائے رب ذوالجلال خالق کائنات کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن کی شان میں آیتوں کو اتارا ہے، اللہ کے رسول نے جن کی شان میں احادیث کو بیان فرمایا ہے، ہم اسی شان کا بیان کرتے ہیں۔ یہ ابو جہل کی محفل نہیں ہے، یہ محفل علی فاتح خیبر کی ہے۔ اور وہ کون ہے؟ لا یحب علی الا مومن ولا یبغضہ الا منافق۔ علی وہ ہے کہ جس سے محبت مومن ہی کرنے والا، علی وہ ہے کہ جس سے بغض و عداوت منافق ہی کرنے والا ہے۔ ایمان کی علامت جسے بنایا اس علامت کو ہم یاد کرتے بتاتے ہیں، لوگوں دیکھو یہ علامت ہے ایمان۔ تم اس کے سائے میں آ گئے تو پناہ پا گئے، ادھر آ گئے تو پناہ پا گئے، ادھر چلے گئے تو کچھ بھی تمہارا نہیں رہا۔ جو ادھر ہے وہ سب کچھ ہے، جو ادھر گیا تو ادھر کا ہی ہو گیا، کچھ نہیں ملا۔ جو دشمنان اہل بیت ہیں، جو حضرت مولا علی کی حقانیت کا انکار کرنے والے ہیں، آپ کے خلافت راشدہ پر حملہ کرنے والے دعوے دار، جو اہل سنت کے علم بردار علماء اپنے آپ کو بتاتے ہیں، آخر زبانیں خاموش کیوں ہیں؟ اہل بیت اطہار کے دفاع میں زبانیں کیوں نہیں کھلتی ہیں؟ اللہ بہتر جانے، ہمیں ان کے قلب و فکر کا کوئی علم نہیں، وہ اس کے ذمہ دار ہیں، ہم اپنے ذمہ دار ہیں۔ ہم تو حق بول کر کے ہی رہیں، حق ہے تو حق ہے، سچ ہے سو ہے، جو حق ہے اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم چھپا لیں، تم چھپا لیں، چھپ نہیں سکتا ہے۔ قیامت تک کے حق ایسا ہے کہ سرکار نے فرما دیا ہے الحق یعلو ولا یعلا، حق بلند ہوگا کبھی مغلوب نہیں ہوگا، حق غالب ہوگا کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں ایسا نوازا، فرمایا یحب اللہ یحبہ اللہ ورسولہ، فرمایا اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ محض فتح کا جھنڈا ہے، جھنڈے کے لیے بےتاب رہے نہیں، بلکہ وہ ڈگری تھی جو مصطفیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ اس ڈگری کی طلب میں ہر صحابی تمنا کرتا تھا کہ کاش کہ مجھے جھنڈا عطا فرما دیا جائے، کاش کہ مجھے جھنڈا عطا فرما دیا جائے۔ سب جانتے ہیں فتح ہو جانا یہ مصطفیٰ کے کمال کی بات ہے۔ مصطفیٰ جسے فاتح بنا دے، کون ہے جو اس کو ٹال دے؟ کائنات میں جو کچھ ہوگا، جو کچھ ہونا ہے، وہ تو مصطفیٰ کی مرضی و اجازت سے ہی ہونا ہے۔ وہ جو چاہیں وہی ہوگا، وہ جسے جو دیں وہی اس کو ملنے والا ہے۔ مصطفیٰ نے جھنڈا حضرت حیدر کرار کو عطا فرمایا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس قدر محبوب تھے، اس قدر محبوب تھے کہ آپ جگہ جگہ ان پر اپنی محبتوں کو، شفقتوں کو بیان کرتے۔ ایک سفر میں سرکار تشریف لا رہے تھے، جنگ سے واپسی کا سفر تھا، حضرت مولا علی پیچھے رہ گئے، سرکار ان کے انتظار میں سفر کو روک دیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اپنی بہت ساری محبتوں سے سرفراز فرمایا، اس قدر نعمتوں سے سرفراز فرمایا کہ جس کا کوئی بیان ہی نہیں کر سکتے، جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت صحابہ کرام کا بھی ادب و احترام اور ان کی تعظیم اور ان کا دفاع
ضروری سمجھتے ہیں، کرتے ہیں، اسی طریقے سے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی دفاع اور ان کی عظمتوں کا بیان کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ حضرت مولا علی کے متعلق مطلع القمرین میں امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو کائنات کا نظام ہوتا ہے، کائنات چلتی ہے، کیسے چلتی ہے؟ کائنات میں جو کس کو کتنا حصہ رزق کا ملنا ہے، کس کو ولی بنانا ہے، کس کو مقام سے نوازنا ہے، کس کو اس منصب سے معزول کرنا ہے، کسے نوازنا ہے، یہ سارے کارہائے نمایاں کس کے ہاتھ میں؟ جملہ عطا و منع، جملہ عطا و منع، کن و مکن کس کے ہاتھ میں ہے؟ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت مولا علی کے سپرد فرماتے ہیں۔ مولا علی مطلع القمرین میں ہے، پچھلی دفعہ یہاں پر جب وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے متعلق ایک پروگرام ہوا تھا تقریباً 3-4 سال پہلے، الحمدللہ اس پروگرام میں نے اس پر سیر حاصل گفتگو کی ہے، اس پر میں نے گفتگو روشنی ڈالی ہے، بہت حد تک عبارت بھی پڑھ کر کے میں نے سنایا ہے، بار بار اس کی طرف توجہ کی حاجت نہیں، مگر ہاں اتنا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ بھی فرمایا ہے الامن والعلا کے اندر کہ کائنات کا پورا نظام جو امور تکوینیہ سے ہے وہ اہل بیت اطہار کے دامن کرم سے وابستہ ہے۔ الامن والعلا کے اندر فرمایا ہے آپ نے، امام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبارت سے آپ نے اسے نقل فرمایا، اور پھر تمام امت آپ کی عبارت کا لفظ ہے تو امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ اجماع امت سے کیا۔ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ امور تکوینیہ اہل بیت اطہار کے دامن کرم سے وابستہ ہیں۔ جب اہل بیت کے دامن کرم سے وابستہ ہیں تو انہیں یہ نعمت فضیلتیں کس سے ہیں؟ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں۔ تو مصطفیٰ کے دست مبارک میں کیسے کیوں نہ ہو؟ کوئی بلا کو ٹال دینا، کوئی پریشانی کو ٹال دینا یہ مصطفیٰ کے ہاتھ میں نہیں، یہ کیسے؟ جبکہ ان کی آل کے سپرد ہو گیا ہے تو ان کے پاس کیسے نہیں، بلکہ ان کو جو کچھ ہے انہی سے ہے۔ یہ اس سے دلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ عطا کرنے والے ہیں، دافع بلا ہیں۔ اس کا ثبوت میں اعلیٰ حضرت یہ بیان فرماتے ہیں کہ دفع بلا، عطا و منع، جملہ احکام عزل و نسب، جملہ عقیدت مندان و حاجت مندان عالم جن کا جو بھی مقصد ہوگا، جملہ اغراض و مقاصد میں، مطالب میں اہل بیت اطہار بالخصوص حضرت مولا علی کے در کے محتاج بنائے گئے۔ جب ان کے محتاج ہیں، یہ جب دفع بلا پر طاقت رکھتے ہیں تو وہ جن کے صدقے میں انہیں یہ موقع ملا، وہ سرور انبیاء رحمت للعالمین کیسے دفع بلا پر قادر نہ ہوں گے؟ یہ ضرور امام اہل سنت نے اس سے ثابت کیا۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہم امام اہل سنت کی تحریرات کو پڑھنا نہیں چاہ رہے، یا پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، ہم نے ایک گمان بنا لیا ہے، یا پڑھ نہیں سک رہے ہیں، وہ محرومی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جس نے بھی ان کی کتابوں کو پڑھا وہ حقانیت تک کے پہنچنے والا بنا، اور حقائق اشیاء، دقائق اشیاء کی طرف اس کی نظر ہوتی ہے، مسائل کے لطائف پر اس کی نظر ہوتی ہے، حقائق پر، استنباط پر، اصول پر، مسئلے کا مقام اور اس سے بیان حکم میں جو انداز ہوتا ہے، غرض کے افتاء سے لے کر کے تدریس تک، رد سے لے کر کے ابدال تک، اور اس بات سے لے کر کے تثبیت تک کے ہر علم کو، ہنر کو، فن کو اکابر کے تمام اقوال سے، اکابر کی تمام تعلیمات سے انہوں نے اپنے فتاوی و تحریرات میں جمع فرما دیے ہیں۔ جو غواصی کرتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ شناوری کیسے ہوتی ہے، جو غواصی کرنے والا ہے وہ شناور بن کے نکھرتا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ ہم دور ہیں علم کے اکتساب سے، افسوس ہے کہ ہم جیسا اس کا حق ہے اس علم کو حاصل کرنے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنا یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر زمانے کے محبوب بندے، اولیاء، مجددین ہو، محدثین ہو، فقہا ہو، جو کوئی بھی ہوں،
وہ سب حضرت علی کے در کی سلامی دیتے ہیں۔ امام اہل سنت فرماتے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، ہاں وہ علی ہے، وہ علی ہے، وہ علی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ابھی علم کے معاملے میں ایک منقبت کا ایک شعر گزرا، تو اس سے ساتھ ہی مجھے ایک چیز سامنے آئی کہ بتا دیا جائے۔ اب ہوتا ہے کہ بھائی بات کرنے پر جب بھی آتے ہیں تو بات تو الحمدللہ ہمارے استاد ہیں فقیہ زبان حضرت مفتی سرفراز صاحب قبلہ برکاتی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، علم میں، عمل میں، جاہ و جمال و کمال میں، جلال میں برکتیں، رفعتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رضا و خوشنودی سے سرفراز فرمائے۔ جو نام کے سرفراز ہیں تو واقعی کے بھی سرفراز ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ حضرت امام عینی علیہ رحمت و رضوان عمدۃ القاری میں ارشاد فرماتے ہیں، امام عینی علیہ رحمت و رضوان عمدۃ القاری میں ارشاد فرماتے ہیں، عمدۃ القاری کا امام عینی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، اس میں ایک عبارت میں آپ کو سنا دوں۔ امام عینی یہ اہل سنت کے معتمد ترین علماء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، فقہائے احناف میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور حدیث کی شروحات میں بہت اونچا مقام رکھنے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وفی التلویح، آپ تلویح کے حوالے سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں ومن خواصہ ای خواص علی، سرکار مولا علی کے خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یا چند خصوصیتوں کا یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ ان کی خصوصیات میں سے کیا خصوصیت ہے؟ من خواص علی رضی اللہ تعالی عنہ فیما ذکرہ ابو الشاہ انہ کان اقضى الصحابہ وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخلف عن اصحابہ لأجلہ وانہ باب مدینة العلم وانہ لما اراد کسر الاصنام التي في الكعبة المشرفة اصعدہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجلیہ علی منکبیہ، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں حضرت مولا علی کے مقام کے ساتھ جو بیان ہے وہ ذکر کرتے ہوئے یہ بیان فرماتے ہیں، خصائص حضرت علی میں سے ایک ہے کہ وہ تمام صحابہ میں اقذت صحابہ ہیں، اور اسی طریقے سے باب مدینۃ العلم ہونا، علم کی بھی خواص اور علم کی خصوصیت بھی حضرت علی کو ہونا امام عینی کا عقیدہ ہے، امام عینی کا بیان ہے۔ یہ ہمارے گھر سے لانے والی بات نہیں ہے، ائمہ اہل سنت کے مستند جو علماء ہیں ان کا بیان ہے۔ ہاں یہ بات آپ یاد رکھیں، خصائص کبھی جو بیان ہوتے ہیں وہ مفضولیت مطلقہ کے نافی نہیں ہوتی ہے، خصائص اپنی جگہ پر مسلم رہتی ہے، اگرچہ جس کے خصائص ہیں وہ مفضولیت مطلقہ ہی کا حامل کیوں نہ ہو، خصائص اپنے حال میں برقرار رہے گی۔ یہی امام اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور امام اہل سنت نے اسی کو بیان کیا۔ آج الزام یہ دیا جاتا ہے کہ ہم تعلیمات اہل سنت سے، تعلیمات اعلی حضرت سے دور ہٹ رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر ہم ہٹ گئے تو پھر کوئی نہیں بچے گا۔ الحمدللہ تمہارے لیے ہم نے اعلی حضرت کی تحریرات کو، تعلیمات کو نہیں مانا ہے، ہم نے انہیں جانا ہے، ان کو مانا ہے، تمہارے کہنے سے نہیں، میرے جد کریم، میرے مرشد کریم کی تعلیم سے میں نے جانا۔ اور ہر تحریر ہمیں بتاتی ہے ان کے علو مرتبت کی شان، اور الحمدللہ حقانیت کا اقرار کرنے میں نہ کل کوئی ڈر تھا، نہ آج کوئی ڈر ہے، نہ کل قیامت تک کے کوئی ڈر ہوگا۔ یہ تو تاریخ شاہد ہے، جب بھی ظلم بڑھتا گیا، ظلم سے یہی غلغلہ اٹھا کہ علی کے نام کو مٹا دو، علی کا نام جس پر رکھ دیا جائے اس نام رکھنے والے کو مٹا دو۔ تاریخ کے ظلم اپنی بربریت کو وہ دنیا کے آسمان پر ضرور رقم کرتی گئی، دنیا نے دیکھا اور وہ ہوا، مگر یہ بھی حقیقت ہے نہ ظلم کل حضرت علی کے ذکر کو روک سکا تھا، نہ آج روک سکے گا، نہ کل قیامت تک کے روک سکے گا۔ من كنت مولا
بولنا یہ ہمارا اور آپ کا نہیں ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، یہ حدیث متواتر بالمعنی ہے، من کنت مولاہ فعلی مولا، بہت سندوں سے اس حدیث کا روایت کرنا آیا ہے، حتیٰ کہ محدثین فرماتے ہیں 100 سے زائد سند اس حدیث کی روایت میں، درجہ بہت بلند و بالا ہے، مگر پردہ جو پڑا ہوا ہے نگاہوں پر بڑا دبیز سیاہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ اپنے آپ کو اہل سنت سے شمار کرنے والے لوگوں نے کتابوں میں لکھ رکھا ہے، وہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، محفوظ ہیں، کہتے ہیں کہ آج حضرت مولا علی کو مولا نہ کہنا ہی بہتر ہے، خدا کی قسم بہتر تو بتانے والا نہیں، بہتر وہ جو مصطفیٰ نے بتایا ہے، حق وہ جو مصطفیٰ نے بتایا، حق وہ جسے صدیق اکبر نے قبول کیا، حق وہ جسے فاروق اعظم نے سراہا۔ جب رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا، جامع صغیر کی جو روایتیں ملتی ہیں اس میں تیسیر علامہ مناوی علیہ رحمت اور رضوان اس میں اس کی شرح میں لکھتے کیا ہیں، حضرت صدیق اکبر تشریف لاتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، فرماتے ہیں ہنیئا لک یا ابن ابی طالب اصبحت وامسیت مولا کل مؤمن ومؤمنۃ، فرماتے ہیں اسی طریقے سے مشکات شریف میں بھی حدیث مل جائے گی، دیگر جگہوں پر بھی مل جائے گی حدیث۔ حضرت عمر فاروق کا فرمان کیا ہے، حضرت عمر فاروق تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں ہنیئا لک یا ابن ابی طالب اصبحت وامسیت مولا کل مؤمن ومؤمنۃ، فرماتے ہیں اے علی مبارک ہو، اے ابو طالب کے شہزادے مبارک ہو۔ من کنتو، سرکار نے من فرمایا، عام فرمایا، میں جس کا مولا، میں جس کا مولا۔ امام اہل سنت نے بھی یہی فرمایا، حضرت قبلہ فرما رہے ہیں۔ اب آگے دیکھیں بات کیا ہے، اب من کا دیکھیں تفسیر کا سے حضرت فاروق اعظم کرتے ہیں، اور ایک بات کہنے والا کہہ سکتا تھا وہ اسی وقت کے لیے تھا، وہ اسی وقت کے لیے تھا، بات کے لیے نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم جانتے تھے ایسے دجال بہت آئیں گے، حضرت فاروق اعظم وہ ہیں کہ جن کی مجلس میں علی آ جائے تو فیصلہ علی ہی کرنے والے ہیں۔ ایک فیصلہ آیا فاروق اعظم کی بارگاہ میں، فیصلہ جب آیا تو حضرت باب العلم جلوہ فرما ہے، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا علی فیصلہ فرماؤ، وہ آنے والا کہتا ہے ہمیں ان سے نہیں تم سے فیصلہ چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم کا درہ فاروقی تو مشہور ہے، جلال فاروقی ہے کہ اٹھا کے پلٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں جانتے ہو کون ہے یہ مولا مسلمین مسلمات ہے، یہ وہ ہیں جن کو سرکار نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا۔ میں جس کا مولا علی اس کے مولا علی اس کے مولا فرماتے ہیں اصبحتا و امسیتا، یہ بھی عام ہے، ایک صبح کو خاص نہیں، ایک شام کو خاص نہیں، گویا کہ حضرت فاروق بتاتے ہیں لوگوں سنو مصطفیٰ کے عموم کی تفسیر میری زبان سے سنو، وہ یہ ہے کہ جب تک صبح ہوگی، جب تک شام ہوگی، جب تک مومن ہوگا، مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے مولا تمہیں بنایا گیا۔ سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، ہاں وہ علی ہے، وہ علی ہے، وہ علی ہے۔ حضرت مولا علی کی شان تو بہت بلند و بالا، ان کے شہزادے حضرت غوث اعظم کی شان کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ حق ہے جو امام نے کہا
جو غوث اعظم کے مقام و مرتبے کو نہیں جان سکا وہ مرتبے مرتضی کو نہ جان سکے گا. یہ حق ہے، بالکل حق ہے. جو عشق غوث اعظم میں فنا ہوتا ہے اس کی ابتدا یہاں سے ہے، انتہا علی کے عشق میں ہوتی ہے. جب وہاں انتہا ہوتی ہے تو باقی بالرسول کی منزل شروع ہوتی ہے. اسی کو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، اگر تم محمد عربی کا قرب چاہتے ہو تو اہل بیت کی محبت کرنے والے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ و اہل بیت ایک دوسرے کی محبت کرنے والے تھے اور ان کے آپسی رشتے بہت مضبوط تھے. وہ دونوں ہمارے سروں کے تاج، ہمارے آنکھوں کے نور ہیں. جس کا جو مرتبہ، جو منصب ہے وہ مسلم ہے، جس کی جو خصوصیت ہے، جس کی جو الگ حیثیت ہے وہ بھی مسلم ہے. قیامت تک کے کوئی مائی کا لال اسے بدل نہیں سکتا. حق کی حفاظت خود رب ذوالجلال فرمانے والا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کہا گیا، سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. جو حق و صحیح کہا گیا اللہ اسے قبول فرمائے اور ہمارے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.